السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك على لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواہ الترمذی۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد ثنا، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی شان ہے۔ اور بے شبہ درود و سلام کا سرچشمہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سردار بطحہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کا طریقہ، جن کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات، برکت، رحمت، ہدایت اور اس دنیا کے لیے سرخروئی کا انجام بتایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صرف 40 منٹ اس میں ویڈیو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن مجید کی جن آیت کریمہ کا تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت بڑی ہی اہم ہے، وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کتنا اہم ہے، انشاءاللہ کچھ لمحے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالی اور سمجھنے کی اللہ رب العالمین فہم عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح آپ تک پہنچانے کی اللہ تعالی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اور ہماری بہنیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو ہمارے ہر اجتماعات میں، جمعہ کے اندر، دیگر گاہے بگاہے پروگراموں میں شرکت فرماتی ہیں، میں ان کے لیے تہہ دل سے یہ دعا دیتا ہوں کہ باری الہ جو بھی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اسلامی خواتین یہاں پر شرکت فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دامے، درمے، سخنے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین تو مالا مال فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زبان ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا فرمائی ہے. جی، زبان ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی، اور یہ زبان آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا سیکورٹی کے اندر رکھا ہے. یہ دو ہونٹ دکھ رہے ہیں نا بند، اس کے اندر کئی سارے دانتوں کے بیچ میں وہ ہے، معمولی نہیں ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی حفاظت سے رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس کی حفاظت کریں. بڑی حفاظت کرنی پڑتی. زبان کے بارے میں آپ پوچھیں، جس کے پاس زبان نہیں ہے جا کے ان سے پوچھئے زبان کی اہمیت کیا ہے. جی، بیچارے اس گونگا آدمی سے جا کے پوچھئے جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ اکبر، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے آپ ان 4 پیر والے جانوروں کو بھی دیکھیے جن کے پاس زبان ہے لیکن گھاس، پتے اور دنیا کی پتہ نہیں کتنے سارے کیڑے مکوڑے اور کتنے قسم کی گھاس پتے کھا لیتے ہیں. اس کے پاس بھی زبان ہے اور یہاں بھی زبان ہے. فرق دیکھیے کتنا بڑا انتر ہے، کتنا بڑا ڈیفرنٹ ہے یہ. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زبان دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے اور زبان کے ذریعہ سے ذائقہ چکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، ایک سوال کے روپ پہ فرمایا ہے، ایک سوال کے انداز میں قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے. کیا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ نے؟ کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ 2 آنکھیں. یہ آنکھ کی بینائی جب چلی جاتی تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بارے الہ آنکھوں میں وہ دم نہیں رہی، آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں رہی. انسان محسوس کرتا ہے، احساس کرتا ہے اس بات کو. جی، تو اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اللہ نے کیا کہا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ایک لسان، عربی میں لسان کہتے ہیں زبان کو. ہمارے جو 32 یا کئی دانتوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کو عربی میں لسان کہتے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ہم نے تمہیں ایک زبان دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ دیے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے. آپ یاد رکھیے، اگر یہ دونوں ہونٹ میں سے ایک کوئی انسان پکڑ کے کھینچ کے رکھے، آپ کوئی چیز چبا نہیں سکتے ہیں، کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہیں. اگر کھائیں گے بھی تو جس طریقے سے اونٹوں کے منہ سے لعاب گرتے رہتے، جانوروں کے منہ سے دونوں سائڈ سے تھوک گرتے رہتے، آپ کے منہ سے سب گر جائے گا. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زبان جو دی ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی زبان سے انسان سارا کا سارا کام انجام دیتا ہے، سارا کا سارا کام انجام دیتا ہے وہ. آپ غور کیجئے، اس زبان کی وجہ سے انسان جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یا جہیں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ کے کپڑے سے آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا، آپ کے چہرے سے کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا، آپ کے روپ رنگ سے آپ کو نہیں پہچانے گا. لیکن جب آپ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی قریے میں اگر آپ چلے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ اچھی بات کریں گے، اخلاق کی باتیں کریں گے، ایمان کی باتیں کریں گے.
اپنی زبان سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، الحمدللہ لوگ اس کو سن کر کے آپ کے سامنے بیٹھیں گے، آپ کو پوچھیں گے کہ میرے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا گاؤں کون سا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تعارف انسان زبان سے کرتا ہے۔ کپڑا چاہے کتنا بھی اچھا ہو، جب تک زبان آدمی حرکت نہیں کرے گا تب تک اس کی پہچان، اس کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان بہت بڑی چیز ہے، زبان سے انسان کی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ جی، زبان سے ایک آدمی کی وقار اور پہچان معلوم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سینہ چیر کے نہیں دیکھے گا آپ کو کہ اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں، اور انسانیت ہے کہ نہیں۔ اس زبان سے سارا کا سارا ریکارڈ عام ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زبان اچھی رکھیے، زبان سے نکلنے والی بات اچھی بات نکالیے، زبان سے ایسی بات نکالیے جو سامنے والے آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زبان سے انسان کا ایک کردار ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کتنی باتیں کہا، آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان سے اچھی بات پیش کیا کرو۔ اللہ سے ڈرنے والے زبان سے اچھی بات بولیں گے۔ ایک ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، یا کسی بھی مسجد، کسی بھی جگہ میں اچھی بات پیش کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھی بات پیش کیا کرو، بری باتوں سے، غلط باتوں سے، غلط انداز سے، غلط تہذیب سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھیے اس میں کیا کہا؟ اچھی بات کہا کرو۔ اس میں حالانکہ نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، چلو بھائی اور آپ اچھے سے اچھے بڑے بڑے دین کا اور نیک کا کام کرو، نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھی بات کہو، درست بات کہو، سچی بات کہو۔ کیا ہوگا اگر کوئی انسان اچھی بات اگر کہے گا تو ہوگا کیا؟ اس کا صلہ دیکھیے، فوراً اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ زبان سے اچھی بات بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے رہا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبات کے اندر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، تقریباً ہر خطبات میں۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آدمی اچھی بات اپنی زبان سے پیش کرے گا، اللہ کی قسم، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کے اعمال کو اصلاح کر دے گا۔ ایک بات تو ہو گئی، اعمال کی اصلاح چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ اعمال کی اصلاح کے لیے، اچھے عمل کے لیے، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آدمی نماز پڑھتا، حج کرتا، عمرہ کرتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، سب کچھ کرتا، کھانا کھلاتا، غریبوں مسکینوں کے اوپر اپنی ہمدردی کو بھی بتاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں اللہ رب العالمین ایک جملے کے اوپر کہہ رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تم اچھی بات کہو گے تو تمہارے اعمال کو اصلاح کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو اللہ رب العالمین اصلاح فرما دے۔ کمیاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ سب کے پاس کمی ہے، زید کے پاس، بکر کے پاس، عالم کے پاس، مفتی کے پاس، علامہ کے پاس، سب کے پاس ہیں،
کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں الحمدللہ دودھ کا دھویا ہوا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ تو سب آدمی کو چاہیے کہ اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ایک جملے پہ کہا تم سچی بات کہو گے تو ہم تمہارے اعمال کو اصلاح کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اور کیا ہوگا؟ ہم اچھی بات کریں گے، سچی بات کہیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سارے لوگوں کو، پورے گاؤں کو، پورے مسجد والوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کے گناہ کو فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ صحیح اور درست بات کہیں گے، کہاں؟ مسجد میں بھی، گھر میں بھی، سفر میں بھی، بیوی کے پاس بھی، بچوں کے پاس بھی، رشتہ داروں کے پاس بھی، مانگنے والوں کے پاس بھی، اور نوکر چاکر کے پاس بھی، مسجد کے اندر مصلیوں کے ساتھ بھی۔ ارے بھائی اچھی بات کہنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں کریں گے، مسجد سے باہر نکل گئے تو ابلیس کا باپ بن گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی یہاں پر ایک بات آئی، مجھے بعد میں کہنا تھا یہ بات، لیکن اس کی مناسبت سے میں بتا دے رہا ہوں۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے بھی عجیب حال ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال کیسا ہے؟ ہوائی چپل کے مانند۔ کیا؟ ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے آج؟ ہوائی چپل کے مانند۔ ہوائی چپل مینس سلیپر جس کو بولتے ہیں، سلیپر سمجھ میں آ گیا؟ سلیپر چپل آدمی جب پہنتا ہے نا تو سامنے سے ماشاءاللہ اچھا دکھتا ہے، لیکن جب وہ چلنے لگتا ہے تو اسی کی چپل کی وجہ سے پیچھے کیچڑ مارتے رہتے اور اس کا کپڑا خراب کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب کیوں؟ جب سامنے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ امام صاحب بڑے اچھے، زید بھائی بڑے اچھے، بکر بھائی بڑے اچھے، عبداللہ بھائی بڑے اچھے، لیکن چہرہ سے کراس ہو گیا تو ہوائی چپل کے مانند پیچھے سے کیچڑ مارتے رہتے۔ ہاں یہ بیٹے کو دیکھا تھا اب اس کو بھی دیکھیں۔ اللہ اکبر، ہے کہ آج ہمارے بھائیوں کا حال اللہ کی قسم ہوائی چپل کی مانند ہے جس کو ہم سلیپر کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اچھی باتوں کی وجہ سے تمہارے اعمال کو بھی اصلاح کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ کے لیے آئینہ بننا پڑے گا آپ کو۔ جی آئینہ بننا پڑے گا۔ یہاں بھی اچھا رہو، گھر میں بھی اچھا رہو، اور جس جگہ پہ گئے، اللہ تو ہر جگہ ہے نا، بتائیے اللہ کون سی جگہ پہ نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کی بندو تمہاری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے نا سب کے سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب میں جو بھی بول رہا ہوں چاہے غلط بھی بولوں صحیح بھی بولوں، حدیث بھی بولوں کہانی بھی بولوں، اس میں ریکارڈ ہوتا نہیں ہوتا؟ ریکارڈ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ ریکارڈ ہم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے نا دکھتا نہیں ہے۔ ہم اس ریکارڈ سے ڈرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو درست بات کہو، تمہارے اعمال اصلاح، تمہارے گناہ بھی معاف، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ نے فرمایا سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو میں یہاں بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانے میں اور انجانے میں، جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں، بار الہ ہم سب بھائیوں بہنوں بچوں اور جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، آمین۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو بتاؤں، میں نے جو حدیث پڑھی تھی شروع میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کے سوال کیا
من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ بتائیے ذرا نجات کس میں ہے؟ نجات سمجھتے کہ نہیں؟ یعنی کہ گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نجات ملے گی وہ کس میں نجات ہے؟ اللہ کے نبی ذرا وہ بتا دیجئے۔ نجات پانے کے لیے کوئی راستہ، کوئی وے، کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے اللہ کے نبی جس سے ہم کر کے نجات پا لیں۔ کیا بتائے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوب نماز پڑھو۔ کیا بتائے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوب زکوٰۃ دو؟ نہیں، نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے یا 3 راستے بتائے، انگلیوں میں گن سکتے ہیں۔ کتنے طریقے بتائے؟ 3 طریقے بتائے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو، صحابی رسول ہیں، نجات کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا وہ موقع رہا ہوگا، وہ سین کتنا بہترین رہا ہوگا جو آ کر کے نجات پانے کے لیے، اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، کیا کہا؟ اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ کیا کہا؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ بھائی نجات مل جائے گی، اس میں نجات پا جائیں گے لوگ۔ یہاں نماز کے، روزے کا کچھ بھی نہیں، صدقہ خیرات کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے کہ کتنا ہائلائٹ بات ہے یہ، اور کتنا گمبھیر ہے، اور کتنا سنگین کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، کتنا سیریسلی لینا چاہیے اس بات کو۔ کیا کہا؟ امسک علیک لسانک، اے عقبہ بن عامر کیا کرو؟ تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو۔ اکثر زبان قابو میں نہیں رہتی، پتہ آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، کیونکہ یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جو دونوں ہونٹوں کے بیچ میں اور کئی سارے دانتوں کے بیچ میں یہ ہے، پھر بھی یہ قابو میں نہیں، یہ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، لاک میں نہیں رہتے، لاک کو توڑ کر کے ان لاک ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، نجات پا جاؤ گے۔ دوسری چیز کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا ولیسا کا بیٹک، اور کیا کرو؟ اپنے گھر میں رہنا، اپنے گھر میں ٹھہرنا، یعنی اپنے گھر کو کافی جانو، کافی سمجھو۔ اپنے گھر میں کافی سمجھو کہ مطلب جب چاروں طرف سے فتنے فساد کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کسی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر آپ کا گھر ہے، کسی چوراہے میں بیٹھنے سے بہتر آپ کا گھر ہے، کسی دوست احباب کے پاس بیٹھ کر کسی کی بحث بازی اور تکرار کرنے کے بجائے آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ فتنوں کے دور کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ فتنوں کے دور میں، اور آج کیا فتنہ نہیں ہے؟ ارے میاں بیوی بیٹھے تو بھابھی کا تذکرہ شروع ہے کہ نہیں؟ بھائی، 2 بھائی بیٹھے تو دوسرے بھائی کا تذکرہ شروع۔ تو فتنوں کے دور میں نہیں، اپنوں کے دور میں بھی انسان اپنے گھر میں اگر رکتا ہے، اپنے گھر میں ٹھہرتا ہے، تو اللہ کی قسم اس کی وجہ سے بھی وہ نجات پا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرما رہے تھے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، تم کیا کرو؟ اپنے گناہوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ رویا کرو، اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے
اس زبان سے آپ نے کتنے لوگوں کو آنسو بہائے ہیں، اس زبان سے آپ نے کتنے رشتہ داروں کو توڑے نہیں کیما کے جیسے کاٹ دیے ہیں، اس زبان سے آپ نے کتنے دوستوں کو، اس کی دوستی کو ختم کر دیا آپ نے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر رویا کرو، اس زبان سے تم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا یہ بات بڑی ہی سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ تیر کی زخم مٹ سکتا ہے، تلوار کی زخم مٹ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ٹوٹے ہوئے جٹ سکتا ہے، یعنی دنیا کے ہر زخم کے لیے مرہم موجود ہے، لیکن زبان سے زخم کی ہوئی چیز کی آج تک کوئی مرہم نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی آدمی سے آپ پوچھو جا کر کے، وہ یہ نہیں کہے گا اس نے مجھے لاٹھی سے مارا، چپل سے مارا، وہ یہی کہے گا کہ اس نے مجھے ایک ایسی زبان کہا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری دوستی ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں فلاں جگہ پہ جانا بھی بند کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی نجات کس میں ہے، بتائیے میں ان چیزوں کو کام انجام دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2 اسی طریقے سے تم اپنے گھروں میں استحکام پذیر رہو، یعنی اپنے گھروں کے اندر کافی رہو، اپنے گھروں میں رہنا کافی سمجھو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے 3 چیزیں بتائی، دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اور آپ صبح شام کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کتنے بھی اچھا کام کرے، اس کی زبان اگر اچھی نہیں ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی بات اچھی نہیں ہے، اس کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، تو یہ سب ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی بتاؤں گا، بڑی ساری حدیثیں ہیں اس تعلق سے، بڑی ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی طریقے سے بیان فرمایا ہے، کئی اسلوب میں اللہ رب العالمین نے زبان کو بہتر بنانے کے لیے کہا ہے، اور زبان کو بہتر سے بہتر رکھنے اور حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ میرے معزز، میرے اسلامی بھائیوں، میرے عزیز بچوں اور میری خواتین، زبان کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر، گھروں میں، رشتہ داروں میں اور ملنے جلنے والے لوگوں میں جو دراڑ پیدا ہوا ہے وہ شاید کسی چیز میں دراڑ پیدا نہیں ہو سکتی تھی جتنا کہ زبان کے اندر ہوا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ آپ گھر میں رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ کس طریقے کی زبان وہ استعمال کریں گے، صحیح زبان استعمال کریں تاکہ بڑا ہونے کے بعد بھی وہ زبان اسی طریقے سے استعمال کریں گے۔ ورنہ میرے بھائیو آج بچے ہیں، کل بڑے ہو گئے تو اس کی زبان پھر اتنا خراب ہو جائے گی کہ ماں باپ کی دل میں خود چبھنے لگے گی، تو باہر والوں کو کیوں نہیں چبھے گی؟ اس لیے زبان کے لیے اصلاح اور زبان کی درستگی انتہائی ضروری ہے، ورنہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بے انتہا حدیثیں ہیں۔
کئی ساری حدیثیں ہیں۔ زبان ہی کی وجہ سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط سلط جملے استعمال کرتے ہیں، زبان سے غلط جملے استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم شرکیہ جملے کہتے ہیں۔ شرکیہ جملے کیسے؟ میرے بھائیوں، کسی جگہ پہ جا کر کے آدمی شرک نہیں کر سکتا، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن آدمی بیٹھے بیٹھے بھی شرک کر سکتا ہے۔ اب کیا ہے، آدمی اپنی زبان سے کیسے شرک کرتا ہے؟ دیکھیے، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ رحم فرما۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زبان سے؟ یا علی المدد، یا علی المدد۔ یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے۔ یا غوث المدد، یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، جو اپنی زبان سے وہ شرک خرید رہا ہے۔ جی، یا پیران پیر، اس طریقے سے یا خواجہ معین الدین، یا اجمیری والا بابا، اس طریقے سے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہیں، یہ جملہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے کے جملے پیش کرنا یہ سراسر زبان درازی ہے اور شرکیہ الفاظ ہیں۔ ان سب چیزوں سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے کہا ہے کہ تم جو بھی بات پیش کیا کرو بڑے سوچ سمجھ کر کے پیش کیا کرو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے منہ سے لکھے ہوئے ہر الفاظ کو لکھا جاتا ہے، ہر الفاظ کو۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کہیں پر بیٹھ کے ہیں یا کسی کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ یہ پلر کے پاس، اس دیوار کے پاس آپ بیٹھ کر کے اگر کہیں گے کسی کے خلاف میں، کسی کے لیے، کسی کے واسطے، تو اس دیوار کے پاس کی بات بھی آپ کی زبان سے جو نکلی ہوئی ہے، اللہ کی قسم ریکارڈ ہوتا اور لکھا جاتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو المہم کہنے کا مقصد اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جھوٹ بات پیش کر دیتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ بات پیش کرتا ہے، حالانکہ جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ہی سنگین ہے اور بڑا ہی جرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے نا، وہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، جھوٹ ہو یا سچ ہو، غلط ہو یا صحیح ہو، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی سچ بات پیش کرتا ہے تو دیکھیے اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے اس کو مرتبہ دیا ہے۔ کہا کہ تم سچائی کو اپنے اوپر لازم پکڑو، سچائی کو تم اپنے اوپر لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ بات نیکی ہے، بر ہے، اور جو آدمی بر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، یہدی الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ انسان سچ بولتے رہتا، سچ بولتے رہتا، اتنا سچ بولتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ کس کے پاس لکھا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جاتا ہے سچا ہے۔ ہاں، جھوٹ کے بارے میں آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹی بات سے تم بچو، اس لیے فَإِنَّ الْكِذْبَ، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ یہدی الی الفجور، فسق فجور کی طرف وہ رہنمائی کرتا اور گائیڈ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق فجور
کس کی طرف رہنمائی کرتے؟ نار کی طرف، جہنم کی طرف۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا جھوٹ بولتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، سچ بات بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور جھوٹ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں بتایا گیا۔ کتنے علامتیں بتائی گئی؟ منافق کی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ آدمی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ زبان سے جب بات کرے گا وہ تو جھوٹ بولے گا، وہ ہر وقت وہ جھوٹ بولے گا۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو کتنے صبح آتے رہتے، کتنے شام جاتے رہتے ہیں، کوئی معنی اور کوئی میننگ نہیں رکھتا۔ وہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ کے خلاف کرے گا، منافق۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر خیانت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم ایسے جھوٹ بات سے بھی پرہیز کریں جن باتوں کو اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جاتا ہے، جس کو ریکارڈ بنایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے اپنی زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی بھی زبان سے عدالت میں جا کے چڑھ جاتا ہے۔ مسجد میں آ کے قرآن اٹھانے کے لیے تو میں نہیں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا کہتا؟ قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ کس نے قرآن کی قسم کھانے کے لیے بولا بھائی؟ ہے قرآن کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ قسم کھانا اللہ کی قسم کھاؤ۔ قبلے کی طرف ہاتھ اٹھاتا نہیں دیکھو میں پچھم کی طرف ہاتھ اٹھا کے بول رہا ہوں میں نے ایسا کام کیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم کھانا اپنی زبان سے، اس کی حفاظت ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تم لوگوں کو ایک بات نہ بتا دوں؟ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور والدین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بیان کر دیتا ہوں، ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے جی، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات آئی اس لیے میں بتا دے رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری چیز، زبان سے کھلنے والے کتنے سارے ایسے دروازے ہیں جو لوگ اپنی زبان سے ایسے گناہوں کو انجام دیتے رہتے ہیں جی۔ اچھا، زبان سے دیکھیے ایک انسان کیا کرتا ہے، ایک عورت نوحہ اور ماتم بھی کرتی ہے۔ جب کسی کا شوہر گزر جائے، کسی کا بیٹا گزر جائے، کسی کے یار گزر جائے
تو کیا کرتے ہیں؟ نوحہ کرنے لگتی ہے، نوحہ کرنے لگتی، ماتم کرنے لگتی ہے۔ کیا نوحہ کرتی ہے؟ سر کو مارنا، سینے کو مارنا، سر کے بال کو نوچنا اور اسی طریقے سے اپنے سینے کو پیٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، نوحہ نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان سے زمانہ جاہلیت کی پکار نہیں پکار سکتے آپ، ہرگز نہیں پکار سکتے آپ۔ جب کسی کا شوہر گزر جائے تو شوہر کے گزر جانے کے بعد اپنے زبان حال سے وہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ زبان کتنا خطرناک استعمال کرتی ہے کہ یہی میرا سرتاج، یہی میری زندگی، یہی میرا سب کچھ، یہ مجھے پیسوں میں پال رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ مصیبت نہیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہوں گے، لیکن اس طریقے کا پکارنا میرے بھائیوں زبان سے غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پکار کو، ایسے زبان کو، ایسے الفاظ کو زمانہ جاہلیت کی پکار کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی پکار کہا ہے۔ اس لیے ایسی زبان کو استعمال کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، یہاں پر بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کی وجہ سے اور زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، کتنا بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انسان کو احساس نہیں ہے، انسان کو اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، تجزیہ نہیں ہے کہ زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹی باتیں پیش کر دیتا ہے اور نوحہ اور ماتم کرنے لگتی ہیں کوئی بھی عورت اپنی زبان سے، اور اسی طریقے سے اسی زبان کی وجہ سے کسی کے اوپر تہمت بھی لگانے لگتے ہیں۔ تہمت سمجھتے کہ نہیں؟ کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کے اوپر تھوپنا، اسی زبان سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی قوم ایک دوسرے قوم کا دوسرے قوم مذاق نہ اڑائے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کا مذاق نہ اڑائے، ایک بہن دوسرے بہن کا مذاق نہ اڑائے، جی ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والے کو مذاق نہ اڑائے، ایک دوست دوسرے دوست کو مذاق نہ اڑائے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے، کسی کے اوپر الزام نہ لگائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منع فرمایا ہے۔ ایسا کام غلط ہے، اپنی زبان سے کسی کو تہمت لگا دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، الزام لگا دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اس سے گزشتہ جمعہ ایک بچہ آیا تھا یہاں پر، میرے ہاتھ پکڑ کر کے وہ سیدھے رونے لگا۔ میں بولا کیا ہوا یار، بولو تو صحیح کیا بات ہے؟ تو وہ روم میں رہتا تھا، بہرحال اس کے ساتھ ایک عورت نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ ایک عورت نے، نوجوان بچہ ہے، باہر کے رہنے والا تھا، تو اس کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ ایسا الزام اگر میں کچھ اس کو صفایا بیان نہ دے سکوں تو بعد میں چل کر کے کیا اس کا جو ہے رزلٹ ہونے والا ہے، نتیجہ کیا آنے والا ہے، اس نتیجے کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا، حالانکہ جھوٹی چیز۔ تو اس طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر، کسی بھی پاک دامن مرد کے اوپر، کسی بھی رشتہ دار کے اوپر اپنی زبان سے تہمت لگانا میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمایا تھا کہ معاذ یاد رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکال کر کے اس کو پکڑا،
آپ نے اپنی زبان باہر نکال کر کے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم اس زبان کی حفاظت کرنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ میں نے بتائیے کہ زبان ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں مگر زبان نہیں بند ہو سکتی ہے، نہیں بند ہو سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تولے اس کے بعد بولے۔ زبان کو تولنا چاہیے پہلے، اس کے بعد بولنا چاہیے کہ میں کیا بات بولنے جا رہا ہوں۔ میری باتوں کی وجہ سے اس کا جو رد عمل ہوگا، جی اس کا جو ریاکشن ہونے والا ہے، اس انجام کو بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ بعد میں دیکھیے آدمی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کتنا نقصان بھگتنا پڑتا ہے، اور زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے کہ میں غلط بول دیا تھا، غلط کہہ دیا تھا، میری باتوں کی وجہ سے یہ سب اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اور آج پتہ ہوگا آپ کو، دنیا کے اندر بڑے بڑے دنگے جو ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دنگے ہو رہے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ اصلاح بھی ہو رہا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر الحمدللہ 20/4 گھنٹے نماز کا ٹائمنگ پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اسی زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، اسی زبان سے ذکر و اذکار ہوتا ہے، اسی زبان سے آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ سب سے بہترین آدمی، سب سے بہترین انسان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا کہا؟ کوئی ایک آدمی بہت بڑے نماز، روزے، حج اور ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کی زبان اگر صحیح نہیں تو بیکار ہے، بیکار ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان محفوظ ہو اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ اللہ، پہلے کون سا لفظ کہا؟ اس کی زبان سے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی زبان سے محفوظ ہے، بہت سارے لوگ آپ سنے بھی ہوں گے، تجزیے کی روشنی بتا رہا ہوں، نہیں بھائی میں اس کی زبان سے نہیں لڑنا چاہتا، اس کی طاقت سے نہیں، اس کی مار سے نہیں، اس کے پیسے سے نہیں۔ وہ کیا بولے گا؟ نہیں بھائی میں اس کی زبان میں آنا نہیں چاہتا، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا بولے گا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کی زبان میں نہیں آنا چاہتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس کی زبان اتنا خراب، اس کی زبان اتنی کڑوی، اس کی زبان کے اندر اتنا زیادہ انگار نکل رہا، اور ہے اللہ اکبر بات کرتے ہی گالی گلوچ سے، اس کی بسم اللہ ہی گالی گلوچ سے، جی اس کا پورا کام ہی گالی گلوچ سے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایک مرتبہ، میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا، میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، تو وہ آدمی کیا بولا، ایک آدمی ہے کہ نہیں، تو اس آدمی کا نام نہیں لیا، وہ آدمی اپنی گالی سے مشہور ہے، اور وہ آدمی بولا ہمارے مجلس کے اندر، بڑا بھیانک گالی ہے وہ، اور اس گالی سے وہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ بولتے اس کی زبان کتنا زیادہ کنٹرول سے باہر ہے کہ نام ختم ہو گیا، اس کی گالی سے مشہور ہو گیا وہ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے سب سے بہترین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زبان کا صحیح ہو، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے ایک آدمی محفوظ ہو۔ تو پتہ چلتا یہاں پر زبان کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور ہاتھ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، جی اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا، صبح کرتا ہے بندہ، تو اس کے جسم کے پورے پارٹس، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل و دماغ، یہ کان، پورے پارٹس جس کو اعضاء کہتے ہیں، جسم کا پورا اعضاء اس زبان کے پاس آ کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے بھائی تو اچھا رہ۔ جسم کے پورے پارٹس کیا بولتے ہیں؟ میرے بھائی تو اچھا رہ، تو اگر اچھا رہے گی تو ہم اچھا رہ سکتے ہیں، اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہمارا سسٹم پورا بگڑ جائے گا۔ ہر دن میرے بھائی،
ہمارے جسم کے پورے پارٹس جو ہے اس زبان کے پاس آ کر کے اللہ اکبر سرنڈر ہوتے ہیں. کتنا ڈینجر ہے اس کو منواتے ہیں. دل کی ترجمانی جو ہوتی ہے وہ زبان ہے میرے بھائی، دل کی ترجمانی. اس لیے ایک انسان کی زبان بڑی بہتر ہونی چاہیے، ورنہ اسی زبان کی وجہ سے وہ دنیا کے بھی ناکام ہو سکتے ہیں اور آخرت کا بھی ناکام ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کیا کہا؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو اس آدمی کو چاہیے کہ اچھی بات پیش کہا کرے، اچھی بات پیش کیا کرے، وہ اچھی بات پیش کیا کرے یا خاموش. اگر وہ بولنا چاہے تو اچھی بات پیش کرے، اچھی بات پیش کرے یا تو خاموش. یہ سب سے بڑی عقل مندی کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے تو اچھی بات بولتے، ورنہ آپ خاموش رہتے. خاموشی بھی ایک فتنے فساد سے بچنے کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ. میرے اسلامی بھائیوں، میرے ساتھیوں، لوگ عام طور پر آج ایک ناٹک یہ بھی شروع ہو گیا ہے جی، ہنسانا. کیا کرتے ہیں؟ ہنساتے ہیں جی. جمعے کے دن بھی لوگ ہنسا دیتے ہیں. کوئی آدمی آ گئے تقریر کرنے کے لیے، اب وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے. ارے بھائی جمعہ کا دن یہ نہیں ہے. اب دیکھو کوئی آدمی آتا، ایک دن مدرسے میں دیکھا بھی نہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھا بھی نہیں، کسی استاد کے پاس 4 حرف سیکھا بھی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں سیکھ لیے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ خطیب بن کے، بڑے توپ بن کے، جبہ کبہ بن کر کے ممبر پہ چڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اور ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو ہنسواتے ہیں. اب دیکھو ماشاءاللہ کیا تقریر کرے بھائی، کیا تقریر کرے. جی آئیے بتاؤں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس طریقے سے اپنے واعظ و بیان کے اندر ہنسواتے ہیں لوگوں کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھ سے چند باتیں سیکھ لیا کرو. وہ اٹھ گئے، اللہ کے نبی مجھے سکھائیے. اور ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ بہت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا تمیت القلب، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. کتنے سارے ایسے لوگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں، ہاں بتاؤ بھائیو، اس طریقے سے بتاؤ، للکارتے ہیں. میرے بھائیو اس طریقے سے ہنسوانا اور اس طریقے سے واعظ کرنا اور اس طریقے سے اپنی زبان سے واہیات باتیں بول بول کر کے جو دین سے، اسلام سے خارج باتیں ہیں، اسلام سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور ایسی بات اپنی زبان سے آپ پیش کر کے لوگوں کو ہنسواتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ایسے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم روو زیادہ ہنسو کم. کیا کہا؟ تم روو زیادہ ہنسو کم. اس لیے میرے بھائیوں ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آج مجلسوں کے اندر اپنی زبان سے لوگوں کو ہنسواتے ہیں. یہ زبان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، کنٹرول ہونا ضروری ہے. زبان کی کنٹرول نہایت ضروری ہے، بہت اہم ہے. آپ کو معلوم ہوگا لوگ اپنی زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں. زبان سے ہی غیبت کرتے ہیں نا. اگر منہ آپ بند رکھیں گے، اگر 100 آدمی بیٹھ کے ہیں، آپ منہ بند رکھیں گے، بچ گئے آپ، الحمدللہ بچ گئے، آپ بچ گئے. لوگ غیبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قبر والوں کو فرمایا تھا کہ یہ دو کام ایسے ہیں جو یہ بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے، دو کام ایسے ہیں جو یہ بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے۔ ایک کیا ہے؟ نمیمہ، اور اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ چغل خوری۔ آدمی پیشاب سے، پیشاب کے چھینٹے سے، جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیشاب کے چھینٹوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، جی میرے بھائیوں پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا یہ تمہارے لیے قبر کی عذاب میں اضافہ ہونے کے باعث بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز چغل خوری، غیبت، غیبت سے نہ بچنا اور اپنی زبان سے غیبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، ایسے لوگ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ ایسے غیبت کرنے والے لوگ کبھی بھی اللہ کے جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو زبان سے آدمی غیبت بھی کرتا ہے، غیبت کرنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور اسی زبان کی وجہ سے میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپس میں دوستی ٹوٹ جاتی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے زبان کی حفاظت۔ اور اسی طریقے سے انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے تانے بھی مارتے ہیں، زبان سے تانے مارتے ہیں، جی تانا جو بولتے ہیں نا، تانا مارنا، کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ کر کے، کسی چلتے ہوئے دیکھ کر کے، کسی کے گھر کو دیکھ کر کے، کسی کے کاروبار دیکھ کر کے، یعنی زندگی کے بہت سارے ایسے موڑ ہوتے ہیں جس سے لوگ تانے مارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے تانا مارنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تانا مینس کیا ہے؟ تیر مارنا۔ تم زبان سے تانے مارو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تیر مار رہے ہو اس کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایسے تانا مارنے سے بولو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے یاد مت کرو، برے القاب سے کسی کو یاد مت کرو۔ یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے تانا مارنا، تانا زنی کرنا اسلام کے اندر یہ خلاف اسلام ہے، اسلام کے خلاف، ایک مومن کا خلاف ہے، ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ سب سارے الفاظ زبان سے پیش کیے جانے والی چیز ہیں، زبان سے پیش کیے جانے والی چیز ہیں۔ اس لیے زبان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت پکڑ ہے، بہت پکڑ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں، سارے کتاب و سنت کا لب لباب اور کتاب و سنت کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو برائیاں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو جرم پھیلتا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بکھرنے کا یا بکھراؤ کرنے کا جو مصدع بنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کم بولو، سوچ سمجھ کے بولو، پہلے سوچو اس کے بعد بولو، پہلے ٹھہر لو اس کے بعد بولو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف ہمارے لیے بڑی ہی اہم تجزیہ دیا ہے، بڑے ہی اہم پیغام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اور سوال بھی کیا تھا، تو اس سوال کے جواب میں کہا تھا نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، جہاد، ان تمام چیزیں میرے بھائیوں فیل ہو سکتی ہیں اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو۔ اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں اور فیل ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو صحیح رکھو، زبان صحیح رکھو گے
تو نہ بیٹھنے والا بھی تمہارے پاس بیٹھے گا، زبان صحیح رکھو گے تو نہ چاہنے والا بھی تمہارے کو چاہے گا، زبان کو صحیح رکھو گے تو دور ہٹ جانے والا بھی تمہارے کو ہٹکا کے جانے والا رہے گا۔ زبان اگر صحیح نہیں رہے گی تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں آنے والے بھی آئندہ توبہ کر کے چلے جائے گا نہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور وقت کا اہم تقاضا بھی ہے۔ قرآن و سنت کا یہی لب لباب ہے، یہی نچوڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری خواتین اور میری پردہ نشین بہنیں، میرے نوجوانوں اور میرے بچوں، زبان کو استعمال کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ سمجھ لو، کئی مرتبہ اس کے بارے میں پرکھ لو، اس کے بعد اس زبان کو استعمال کرو۔ اگر ہم اس زبان کو غلط سلط استعمال کر دیے تو اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو کم بولیں بہتر ہے، لیکن سوچ سمجھ کر کے بولیں۔ زبان کی وجہ سے پتہ ہے ماں باپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ماں باپ کو میں نے سنا ہے اس بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے کتنے ماں باپ کو دیکھا ہے، ماں باپ اس کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، یہ مٹ جائے، یہ ہمارے گھر میں کیسے پیدا ہو گیا، ہمارے نظر سے ہٹ جائے۔ کیوں بھائی؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، سنا، اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے زبان اگر صحیح ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس بھی آپ کا درجہ اور مرتبہ رہے گا۔ بد کلامی کی وجہ سے پتہ ہے آپ کو کتنے سارے ایسے دوست ٹوٹ جاتے ہیں، جی، بیٹھنے سے کتراتے ہیں، اسے دور ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزت چاہیے، انسان کی عزت چاہیے، عزت والا کام کرو اور عزت مٹنے والا کام مت کرو۔ اس زبان سے عزت بھی ملتی ہے اور اس زبان سے ذلت بھی ہوتی ہے۔ اس زبان سے جہاں پر عزت ملتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کو ذلت بھی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں اور اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کون سا ایسے لفظ استعمال کریں جسے قرآن و سنت نے اس کو سراہا ہے، قرآن و سنت نے اس کو اچھا تعریف کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے تمام کاموں کے لیے، زندگی کے تمام امور کے لیے، زندگی کے تمام باتوں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کے بیچ میں، مجلس میں، اجتماع میں، جلسے میں اور گھر میں اور لوگوں کے بیچ میں کیسے الفاظ اور کیسی زبان کو استعمال کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم اگر ہو بہو وہی استعمال کرنے لگے تو اس سے بہتر اور اس سے برتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے برتر یعنی اس کے اعلیٰ اور اس کے جو مقام اور مرتبے میں ماشاءاللہ۔ اس لیے آپ کو میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر مجبور ہو جاتے ہیں، مسجد نہیں آ سکتے، مسجد میں کوئی لے کے آنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے مگر آپ کمزور ہو گئے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اسلام میرے اوپر غالب ہو چکے ہیں، میں مغلوب ہو گیا، یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں اللہ کے نبی، اب میں مسجد میں جا کر کے اور سارا کام میں چلتے ہوئے انجام نہیں دے سکتا، اسلام میرے اوپر غالب ہو گیا، میرے لیے کچھ نسخہ بتا دیجیے۔ کیا کہا؟ میرے لیے کچھ نسخہ بتا دیجیے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رطب اللسان، اپنی زبان کو کیا کرو؟ بذکر اللہ، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو اللہ کے ذکر سے۔ ہر ہمیشہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اپنی زبان سے۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث جو پڑھی تھی
اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ جب انسان فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کوئی فالتو کام نہیں کرے گا، یا تو کوئی قرآن نکال کے اس کے کئی پارے پڑھ لیں گے، یا تو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ سب زبان سے کیے جانے والی چیز ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب زبان سے کیے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ زبان سے نیکیاں کماتا بھی ہے تو زبان سے نیکیوں کو گنواتا بھی ہے۔ زبان سے نیکیاں حاصل کرتا ہے اور اسی زبان سے نیکیوں کو بانٹتا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف مارنے کے بعد زخم نہیں ہوتا، زبان سے بھی لوگوں کو زخم ہو جاتا ہے۔ جی، زبان سے بھی زخم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نکلنے والی بات کو آخرت سے جوڑ دیا ہے۔ کیا کیا؟ آخرت سے جوڑ دیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کا ایمان اللہ پر ہو اس آدمی کو چاہیے کہ بہترین بات کہا کرے اپنی زبان سے، یا تو خاموش رہ جائے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا کریم پاک پروردگار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں زبان کی حفاظت کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو زبانیں بہت زیادہ بک 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 کرتی ہے، اس میں بڑی ساری باتیں فضول، جھوٹ، بکواس، مکر فریب اور دھوکہ دہی والی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مکر کی باتوں سے ہم سب کو بچنے اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گھر میں، مسجد میں، معاشرے میں، قوم میں اور دوست احباب کے سامنے بھی اچھی باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔